امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے، تبھی ایک شخص آیا۔ اس نے سورج کی طرف اشارہ کر کے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک عرب کا گھوڑا یہاں سے شروع کرے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اس آدمی نے جواب سنا، کنونس ہوا اور چلا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم حساب لگا کے دیکھیں گے امام علیہ السلام کے اس جواب کے پیچھے کیا راز ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ایک عرب کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ ایک عربی گھوڑے کی سپیڈ 22 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر یہ گھوڑا 24 گھنٹے دوڑتا رہے تو 528 میل کا سفر طے کرے گا۔ اس طرح ایک مہینے کا حساب لگائیں تو 528 کو 29.5 کے ساتھ ضرب دینا ہوگی، کیونکہ یہ کیلکولیشن ہم اسلامک کیلنڈر کے مطابق کریں گے، جس میں 6 مہینے 29 دن کے اور 6 مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں، اور اس طرح اوسط گھوڑا ایک ماہ میں 15,576 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اور اسی طرح مزید کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سال میں 1,86,912 میل کا فاصلہ طے کرے گا، اور اسی طرح 500 سالوں میں 934,56,000 کا فاصلہ طے کرے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ 9,34,56,000 مائلز کا سفر طے کرے گا۔ امام علی علیہ السلام کے مطابق وہ اس سفر کے بعد سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ دیکھیں گے تو سائنس کے مطابق سورج اور زمین کا فاصلہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ زمین اپنا آربٹ اوول شیپ میں کرتی رہتی ہے۔ کبھی زمین سورج کے قریب اور کبھی دور ہوتی ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو ان کا درمیانی فاصلہ 9,10,00,000 مائلز ہوتا ہے، اور جب دور جاتی ہے تو یہ فاصلہ بڑھ کر 9,48,00,000 مائلز تک ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایوریج ڈسٹنس کیلکولیٹ کریں تو یہ بالکل وہی ڈسٹنس ہے جو 1400 سال پہلے امام علی علیہ السلام نے بتایا تھا۔ میری کیا اوقات کے بیاں کروں شان علی، علی کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ ایک دن عرب کے کچھ لوگوں میں بحث ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے، اور سب لوگ اس بات سے متفق تھے۔ تبھی حضرت علی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ دیا۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ جس میں ایک مرتبہ بھی حرف الف استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور خطبہ دیا جس میں ایک نقطے کا بھی استعمال نہیں ہوا، جبکہ زیادہ تر عربی الفاظ میں نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے فلاسفر اور ریسرچر حضرت علی علیہ السلام کی ذہانت کے معترف ہیں۔ جارج جارڈس جو کہ ایک کرسچن شاعر تھا، وہ حضرت علی علیہ السلام سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر ایک کتاب لکھی۔ ایک اور فلاسفر تھامس کرلائل نے اپنی کتاب اون ہیروز ورشپ میں حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، امام علیہ السلام کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کے کریکٹر کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے فلاسفر ہیں جو امام علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ذہانت کے معترف ہیں، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ انسان ایسے جانداروں سے گھرا ہوا ہے جسے اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مثلا مائکرو آرگنزمز، وائرس، بیکٹیریا وغیرہ کی بات کر رہے ہیں جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مائکرو آرگنزمز کو 17ویں صدی میں اینٹونی ون لیون ہاک نے دریافت کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے، اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کی بات کی ہے۔ پہلی وہ آواز جو ہم سن نہیں سکتے، یعنی جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے، اسے ہم سن نہیں سکتے، اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو ہماری آنکھ چپکنے اور خون کی آوازیں ہیں۔ اور دوسری آواز وہ جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، مثلا 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اور تیسری وہ آواز جس کی امام علیہ السلام نے بات کی ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ یہاں امام علیہ السلام نے اسپیس سے آنے والی ساؤنڈ کی بات کی ہے، جسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ آپ کو سکرین پہ دکھنے والا پیراگراف کاسمس پیراگراف ہے، جسے کارل سیگن نے لکھا تھا۔ یہ ناسا کے ڈائریکٹر تھے۔ بیسکلی اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا میں پائے جانے والے تمام جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹ میں سیم ہیں۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس میں امام نے یہی بات فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، امام علی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور کارل سیگل 1934 میں پیدا ہوا۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان باہمی رشتہ پیدا کرتا ہے۔ رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔
यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब है कि दो अफराद यानी मर्द और औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या दोस्त हैं तो इनके बच्चे भी इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी यही बिहेवियर इनके बच्चों में भी पाया जाएगा। इस तरह अगर वो मियाँ बीवी एक दूसरे से नफरत करते हैं तो इनके बच्चे भी इस नफरत के वारिस होंगे। 19वीं सदी में इसको डिस्कवर किया गया। सबसे पहले ये बिहेवियर एपिजेंसिस के जरिए केमिकल फेरोमोन्स में ट्रांसफर होता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन के दरमियान दुश्मनी की वजह से हो सकती है। एक और खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन और आसमान की 7 लेयर्स समंदर से पैदा होती हैं। आज से 4 डिकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने द 7 लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्योरी डेवलप की है। इमाम अलैहिस्सलाम के बकौल ज़मीन का एटमॉस्फेयर समंदर से ऑर्गेनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट इस सेम थ्योरी को होल्ड करते हैं और ये रिसर्च अभी तक प्रोसेस में है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी खुतबे में माउंटेन रॉक के सीक्रेट को रिवील किया है, जिसे 19वीं सदी में ब्रिटिश साइंसदान ने इंडिया में दरियाफ्त किया था। ये तो सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म की एक झलक थी। इसके अलावा इमाम अलैहिस्सलाम ने साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बहुत सी चीज़ों को हमारे सामने बयान किया है, जिस पर बात करेंगे इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकिल्लाहु खैर।